نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون بزرگان محترم، یہ آیت کریمہ جو آج تراویح میں پڑھی گئی غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی، اور غزوہ تبوک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نفیر عام تھی، تمام صحابہ کرام کو شرکت کی عمومی دعوت تھی کہ اس غزوے میں تمام صحابہ شریک ہوں۔ اس لیے کہ اس دور کی ایک بڑی طاقت سے مقابلہ کرنا تھا، اور منافقین کہ جو اس دور میں اپنے آپ کو بہت ہی ہوشیار سمجھتے ہوں گے، تو انہوں نے شرکت سے گریز کیا، اور وہ اس غزوے میں شریک نہیں ہوئے اپنی جانیں بچانے کے لیے کہ دنیا کی ایک بڑی طاقت سے ٹکر لینی ہے، ہم کہاں لے سکتے ہیں، اور یہ مسلمان تو مرنے کے لیے جا رہے ہیں، جانے دو، اور وہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہے۔ اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، صحیح سلامت بخیر و عافیت، تو اب یہ گھبرائے کہ حضور کو کیا جواب دیں گے، تو وہ جھوٹے اعذار بیان کیے اور قسمیں کھا گئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہر کا اعتبار کیا، ان کی قسموں کا اعتبار کیا، اور رہے صحابہ وہ مخلص تھے، سب اس میں شریک ہوئے اس غزوہ تبوک میں۔ چند ایک مخلص صحابہ وہ محض اپنی سستی اور کاہلی کی بنا پر شریک نہیں ہو سکے،
تو انہوں نے کوئی جھوٹا عذر بیان نہیں کیا، بلکہ صاف صاف کہہ دیا کہ کوئی عذر نہیں تھا، ہمارے پاس سواری موجود تھی، صحت تھی، نفقہ موجود تھا، محض اپنی سستی اور کاہلی کے شریک نہیں ہوئے۔ تو ان کا مقاطعہ ہوا، بائیکاٹ ہوا، سلام کلام لین دین بند ہوا، 50 دن تک مقاطعہ رہا۔ یہاں تک کہ حق تعالی نے ان کی توبہ قبول کر لی اور ان کے اس جرم کو معاف کیا۔ معافی کا اعلان قرآن کریم میں اللہ نے نازل فرمایا کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، کہ وہ جو 3 حضرات شریک نہیں ہوئے اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ تو اب سب صحابہ بہت ہی گھبرا گئے اور یہ سمجھے کہ ہر سریے میں اور ہر لشکر میں سب کو شرکت کرنی ضروری ہے، اور تخلف حرام ہے، پیچھے رہ جانا حرام ہے۔ حالانکہ حکم ایسا نہیں ہے کہ سریے میں نکلنا، لشکر میں شامل ہونا وہ فرض کفایہ ہے، وہ کوئی فرض عین نہیں ہے۔ اور اگر سب کے سب لشکر میں روانہ ہو گئے تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون رہے گا اور علم دین کون حاصل کرے گا؟ تو اس پر حق سبحانہ و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت وہ جہاد کے لیے جائے، وہ لشکر میں جائے، اور باقی حضرات وہ حضور کے پاس رہ کر علم دین حاصل کریں، اور جب وہ جماعت جہاد سے واپس آئے تو انہیں علم دین جو انہوں نے حضور سے سیکھا ہے ان کو سکھائیں۔ تو یہ حضور کے دور میں اور حضور کے وقت میں اور حضور کے بعد بھی حکم وہی ہے کہ ایک چھوٹی جماعت جائے لشکر میں اور باقی وہ علماء کے پاس رہیں، علم دین حاصل کریں۔ تو علم دین حاصل کرنے کے سلسلے میں یہ آیت اصل ہے کہ علم دین حاصل کرنا ضروری ہے، اور یہ قرآن کریم کی بلاغت ہے کہ مختصر سے الفاظ میں علم دین کا نصاب بھی بیان کر دیا، اور حصول علم دین کے بعد ایک عالم کے فرائض اور اس کی ڈیوٹی کیا ہوگی وہ بھی اللہ نے بیان کر دی۔ تو آیت بڑی جامع ہے کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ سارے کے سارے اہل ایمان سریے میں نکل جائیں، لشکر میں چلے جائیں۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت وہ سریے میں اور وہ لشکر میں جائے، اور جو باقی ہیں وہ حضور اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہیں اور آپ سے علم دین حاصل کریں۔
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، تاکہ وہ دین میں تفقہ اور سمجھ حاصل کریں. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور وہ جماعت جو جہاد میں گئی ہوئی جب واپس آئے تو انہیں ڈرائیں اور علم دین جو انہوں نے حضور سے حاصل کیا ہے انہیں سکھائیں. لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ بھی احتیاط رکھیں اور گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہیں. تو علم دین حاصل کرنا بہت ضروری ہے. تو علم دین کے حصول کے سلسلے میں یہ آیت اصل ہے، نصاب بتلایا گیا اور عالم کے فرائض بتلائے گئے، اور علم دین کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں کہ علم دین حاصل کرنا بہت ہی فضیلت والا کام ہے. اور علماء نے تو اس سلسلے میں مستقل رسالے لکھے ہیں، محدثین نے مستقل کتابیں لکھی ہیں کہ من سلکا طریقا یلتمس به علما، کہ جو شخص کسی راستے پر چلا اور اس کا مقصد علم دین حاصل کرنا ہے، علم دین حاصل کرنے کے لیے وہ چل رہا ہے، تو حق سبحانہ و تعالی اس کے ثواب میں جنت کے راستے پر اس کو چلائے گے. حالانکہ وہ بظاہر علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، سفر کر رہا ہے، لیکن وہ جو سفر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ثواب میں جنت کے راستے پر اس کو چلائیں گے. اور عالم دین کے لیے ساری مخلوق استغفار کرتی ہے کہ آسمان کے فرشتے اور تمام مخلوق اس کے لیے استغفار کرتی ہے، حتیٰ کہ مچھلیاں پانی میں اس کے لیے استغفار کرتی ہے. اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے کہ جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہوتی ہے. اور فرشتے اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے. ایک طالب علم کی رضا کے لیے، ایک طالب علم کو خوش کرنے کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے. کسی صحابی نے حضور سے پوچھا کہ بنی اسرائیل میں 2 شخص، ان میں ایک تو ہے عالم کہ بس وہ فرائض تو انجام دیتا ہے اور باقی اپنا وقت وہ تعلیم تعلم میں، دوسروں کو مسائل سکھانے میں لگاتا ہے، تو اس کا زیادہ تر وقت وہ تبلیغ میں اور تعلیم میں ہی صرف ہوتا ہے. اور دوسرا ہے بنی اسرائیل میں عابد کہ ساری رات تہجد اور سارے دن میں روزہ رکھتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، رات بھر نمازیں پڑھتا ہے. تو ان دونوں میں افضل کون؟ یہ حضور سے سوال کیا گیا کہ ایک عالم ہے، ایک عابد ہے. جو عالم ہے وہ تو صرف اپنے فرائض کو تو بجا لاتا ہے اور اپنا باقی وقت وہ تعلیم میں صرف کرتا ہے کہ دوسروں کو مسئلے مسائل بتلانا سکھانا. اور دوسرا ہے عابد
کہ ساری رات نوافل پڑھتا ہے اور ہمیشہ دن میں روزے رکھتا ہے، تو ان دونوں میں افضل کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عالم کی فضیلت ایسے سمجھو جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا پر۔ حضور فرما رہا کہ جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا صحابی پر، تو ایسے اس عالم کی فضیلت عابد پر ہے۔ اور ایک اور روایت میں کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، کہ ایک فقیہ، ایک عالم شیطان پر 100 عابدوں سے بھاری ہوتا ہے۔ کہ عابد کو بہکانا، گمراہ کر لینا آسان، لیکن ایک عالم کو گمراہ کرنا بڑا مشکل۔ تو فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، کہ ایک فقیہ، ایک عالم وہ شیطان کے اوپر 1000 عابدوں سے بھاری۔ ایک قصہ ہم نے پڑھا تھا اردو کی کتاب میں، کہ شیطان اپنا تخت بچھاتا ہے پانی پر، اور روزانہ کے جو کارنامے اس کی ذریت نے انجام دیے وہ پوچھتا ہے ہر ایک سے کہ بھئی تم نے کیا کارنامہ انجام دیا، تم نے کیا کارنامہ انجام دیا، تم نے کس کو کیا بہکایا۔ تو وہ شیطان کی ذریت روزانہ کے اپنے کارنامے بیان کرتی ہے۔ تو وہ صاحب وہ شیطان خوش نہیں ہوا، حالانکہ بڑے بڑے کارنامے بیان کیے ان شترنگڑوں نے۔ اور ایک شیطان نے کہا کہ ایک بچہ، ایک طالب علم مدرسے جا رہا تھا، تو میں نے راستے میں اس کو بہکایا اور بہکا کر کھیل میں لگا دیا۔ سارا دن وہ کھیلتا ہی رہا، اور جب شام ہو گئی مدرسہ بند ہو گیا تو اس کو گھر بھیج دیا، مدرسے جانے نہیں دیا۔ تو شیطان اچھل پڑا، خوش ہو گیا، اور اس کو بلا کر سینے سے لگایا، گلے سے لگایا کہ تو نے بڑا کارنامہ انجام دیا، تو نے بڑا کارنامہ انجام دیا۔ اب شیطان کی جو اور ذریت تھی وہ بڑی ناراض ہوئی کہ ہم نے تو بڑے بڑے کارنامے انجام دیے اور یہ حضرت خوش نہیں ہوئے، اور یہاں اس نے ایک بچے کو بہکایا، اور بچے کو بہکا کر مدرسے جانے سے روک دیا۔ کون سا بڑا کارنامہ انجام دیا؟ تو اس بڑے شیطان نے کہا کہ تم سمجھے نہیں، چلو میرے ساتھ، چلو میرے ساتھ، میں سمجھا اس نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا۔ کہ عالم اور عابد میں کتنا بڑا فرق ہے۔ عابد کو بہکا لینا، گمراہ کرنا بہت آسان ہے، اور کسی عالم کو بہکانا، گمراہ کرنا بہت دشوار ہے۔ چلو میرے ساتھ، میں سمجھا، لے گیا ساری ضروریت، اور ایک عالم کے دروازے پر پہنچا۔ اب ظاہر ہے کہ جو عالم ہے وہ عابد بھی ہوتا ہے، اور جو عابد ہے وہ عالم بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں عالم سے مراد وہ ہے کہ بس وہ اپنے فرائض اور واجبات کو تو انجام دے، اور بقیہ وقت وہ تعلیم تعلم میں صرف کرے۔ اور عابد وہ کہلائے گا کہ جو اپنا سارا وقت وہ عبادت میں ہی صرف کر دے، اور مسائل کا علم تو بہرحال اس کو تھوڑا بہت تو ہو گئی۔ تو وہ شیطان اپنی ساری ضروریت کو لے گیا ایک عالم کے دروازے پر۔ راستے میں سے ایک گدھا بھی پکڑ لیا تھا، تو راستے میں سے ایک گدھا پکڑ لیا اور ایک عالم کے دروازے پر پہنچا،
اور دستک دی تو وہ عالم باہر آئے اور پوچھا کہ بھئی کون صاحب کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں جبریل امین ہوں، اور حق تعالیٰ آپ کی علمی خدمات سے بہت خوش ہوئے ہیں، اور حق تعالیٰ نے آپ کو معراج کے لیے بلایا ہے، اور یہ دیکھیے میں اپنے ساتھ براق لایا ہوں۔ اب وہ عالم کئی پھندے میں آنے والے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو شیطان معلوم ہوتا ہے، معراج جب اور نبیوں کو نہ ہوئی مجھے کہاں سے ہو جائے گی؟ یہ تو حضور کی خصوصیت ہے کہ سوائے حضور کے کسی اور نبی کو معراج نہیں ہوئی، میں تو ایک ادنا امتی ہوں، مجھے کہاں سے معراج ہو جانے کی؟ تو شیطان معلوم ہوتا ہے، لاحول پڑی اس کو بگا دیا۔ تو شیطان نے کہا دیکھو عالم تھے نا، پندے میں نہیں، آپ چلو میرے ساتھ۔ ایک عابد کے یہاں پہنچے اور وہاں دستک دی، وہ آئے، پوچھا بھئی کون صاحب کہاں سے آئے؟ میں اوپر سے آیا ہوں، جبریل امین ہوں، اور حق تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ کی عبادت سے اللہ بہت خوش ہوئے ہیں، اور معراج کے لیے آپ کو بلایا، اور یہ دیکھیے میں اپنے ساتھ میں براق لایا ہوں۔ تو وہ عابد خوش ہو گئے اور بیٹھ گئے گدھے پر، براق سمجھ گئے، اور ذاہب لے چلا شیطان، اور آگے ایک تالاب تھا، گڑھا تھا، اس میں پانی بھرا ہوا، گندا پانی بھرا ہوا، اس میں دھکا دے دیا کہ یہ آپ کی معراج ہو گئی، اور کہا کہ دیکھا اپنی ضروریت سے کہ یہ عابد تھے، بہکائی میں آ گئے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک فقیہ وہ شیطان پر 1000 عابدوں سے بھاری ہوتا ہے، اس کو گمراہ کرنا بڑا مشکل۔ جیسے حضرت پیران پیر کا واقعہ ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، کہ جنگل میں ہے، بیابان میں ہے، اور کئی دنوں سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، تو اچانک بادل نظر آئے اور عجیب و غریب قسم کا ایک نور، روشنی، اور اس میں سے ایک عجیب و غریب کی شکل و صورت نمایاں ہوئی، اور آواز آئی کہ اے عبد القادر، میں تمہارا خدا ہوں، تمہاری عبادت سے خوش ہو گیا، آئندہ چاہے آپ عبادت کریں نہ کریں آپ کے لیے معاف۔ تو حضرت پیران پیر نے سوچا کہ میرے لیے عبادت معاف، جبکہ حضور کے لیے تو معاف ہوئی نہیں۔ اللہ نے حکم دیا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ موت آ جائے، مرتے دم تک اللہ نے اپنے محبوب کے لیے عبادت کو معاف نہیں کیا، میرے لیے معاف کیسے ہو سکتی ہے؟ میں تو ایک ادنا امتی ہوں، ہو نہ ہو یہ شیطان ہے جو لاحول پڑی، وہ سارا ماحول غائب ہو گیا۔ اور پھر آواز آئی کہ اے عبد القادر، یہ تمہارا علم اور تمہارے علم نے تم کو بچا لیا، ورنہ اس مقام پر میں نے 40 صلحاء کو گمراہ کیا ہے۔ تو حضرت پیران پیر نے پھر لاحول پڑھی کہ میرے علم نے نہیں بلکہ اللہ کے فضل نے مجھ کو بچایا، اور فرمایا کرتے تھے کہ شیطان کے پہلے حملے سے دوسرا حملہ زیادہ بھاری تھا،
کہ اگر میرے دل میں یہ خیال آ جاتا کہ میرے علم نے مجھ کو بچا لیا، میں تباہ ہو جاتا، تو وہ میرے علم نے نہیں بلکہ اللہ کے فضل میں مجھ کو بچایا۔ تو بہرحال علم دین کے بڑے فضائل آئے، اور اسی طرح سے علماء کے احترام کے بڑے فضائل ہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص نہر کے کنارے وضو کر رہے تھے، اور وضو کے دوران دیکھا کہ ان کی داہنی طرف ایک شخص آن کر بیٹھ گئے، اور وہ بھی وضو کرنے لگے۔ اس نے دیکھا کہ یہ کوئی عالم ہے، لیکن پہچانا نہیں، بس اتنا اندازہ ہوا کہ یہ کوئی عالم دین ہے۔ تو اب سوچا کہ یہ کوئی عالم دین اور یہ میری داہنی طرف بیٹھ گئے، اور میرا بچا ہوا پانی نہر کا ادھر جا رہا ہے، تو اب جو پانی میں استعمال کرتا ہوں وہ پانی ادھر جاتا ہے، تو یہ خلاف ادب ہے۔ چونکہ میں بلندی پر ہوں، وہ کچھ نشیب میں ہے، اور میرا استعمالی پانی ادھر جاتا ہے، تو اب یہ یہاں سے اٹھا اور ان کی داہنی جانب بیٹھ گیا تاکہ میں کچھ نشیب میں آ جاؤں، اور ان کا استعمالی پانی میری طرف کو آئے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ تو جب یہ شخص وضو سے فارغ ہو گیا تو وہاں دوسرے لوگ موجود تھے، ان سے پوچھا کہ یہ حضرت کون ہے؟ تو ان لوگوں نے بتلایا کہ یہ امام احمد ابن حنبل ہے۔ بس یہ ایک واقعہ ہوا، ایک عرصے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، اور خواب میں کسی نے دیکھا تو پوچھا کہ بھئی وہاں کیسی گزری؟ تو کہا میری مغفرت ہو گئی۔ تو اس خواب دیکھنے والے نے خواب میں پوچھا کہ آخر تمہارا کون سا عمل اللہ کو پسند آیا کہ جس پر اللہ نے تمہاری مغفرت فرمائی؟ تو اس نے بتلایا خواب میں کہ وہ جو میں نے امام احمد ابن حنبل کا احترام کر لیا، اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس پر میری مغفرت کر دی۔ ایک عالم دین کا احترام اور مغفرت ہو گئی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ ابراہیم حربی ایک بہت بڑے امام لغت ہوئے، امام لغت ہیں، امام بلاغت ہیں، لیکن بڑے خوددار تھے کہ کسی کا تحفہ اور ہدیہ قبول نہیں کرتے، اور اپنی سادہ زندگی بسر کرتے، نہایت عسرت کے ساتھ، تنگی کے ساتھ، بڑے خوددار۔ تو ایک مرتبہ جو شہر قاضی، اور ظاہر ہے کہ اس زمانے میں قاضی نکاح پڑھانے والے تھوڑے، وہ تو قاضی القضات، اور وہ بھی بغداد شہر کے قاضی، گویا سپریم کورٹ کے جج، یوں سمجھو۔ ان کا پیغام کہ انہوں نے ابراہیم حربی کو اپنے یہاں دعوت دی کہ آپ میرے ہاں تشریف لائے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کے علم سے استفادہ کروں، کچھ علمی گفتگو ہو جائے کچھ مسائل پر۔ تو ابراہیم حربی نے جواب میں کہلوایا کہ میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ سے ملاقات کروں اور کچھ مسائل پر گفتگو ہو، لیکن چونکہ آپ کا جو محل ہے وہاں دربان موجود، گیٹ میں، اور میں کسی ایسے گھر میں جانا ہی نہیں چاہتا کہ جہاں دربان ہو۔ تو قاضی القضات نے اپنے دربان کو فوراً سسپینڈ کر دیا، ہٹا دیا،
اور لوگوں کو عام اجازت دے دی کہ میرے گھر میں جس کو جب آنا ہو آ جائے، چاہے دن میں چاہے رات میں۔ اور پھر پیغام بھیجا ابراہیم حربی کے پاس کہ اب تو تشریف لائے، میں نے دربان ہٹا دیا ہے، گیٹ مین ہٹا دیا ہے، اور اب میرا گھر ایسا کھلا ہے جیسے مسجد کا دروازہ 24 گھنٹے کھلا، میرا گھر کھلا ہے، اب تو آپ تشریف لائے۔ تو کہا اچھی بات ہے، اب ہم حاضر ہو جائیں گے۔ تو ابراہیم حربی پہنچ گئے ان کے یہاں، اور قاضی صاحب نے اپنے مکان کے دروازے پر ان کا استقبال کیا، اور ابراہیم حربی نے جیسے اپنی جوتیاں اتاری اور اندر داخل ہوئے تو قاضی صاحب نے چپکے سے وہ جوتیاں وہاں سے اٹھا لی اور اپنے کشیدے میں لپیٹ لی، اور صاحب ایک ہی تخت پر ایک ہی چارپائی پر آمنے سامنے بیٹھ گئے، اور قاضی صاحب کشیدہ اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ ابراہیم حربی نے پہچانا نہیں کہ اندر نہ معلوم کیا ہوگا، اور گفتگو ہوتی رہی، جو کچھ بھی ان کو گفتگو کرنی تھی وہ ہوئی، جن مسائل پر گفتگو کرنی ہوگی وہ ہوئی۔ جب دونوں فارغ ہو گئے اور ابراہیم حربی چلے، دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ اپنی جوتیاں ہی غائب، تو پوچھا کہ میری جوتیاں یہاں سے کہاں گئی؟ تو قاضی صاحب نے فوراً وہ اپنا کشیدہ کھولا اور جوتیاں سامنے اپنے ہاتھ سے رکھ دی۔ حیران رہ گئے کہ او ہو میری جوتیاں وہ کشیدے میں لپٹی ہوئی سینے سے لگائے بیٹھے۔ تو وہیں دعا دی کہ اللہ، ایک عالم دین کا جو احترام کیا ہے قاضی صاحب نے، ان کی مغفرت فرما۔ تھوڑے عرصے کے بعد ہی قاضی صاحب وصال فرما گئے، اور پھر کسی نے خواب میں دیکھا اور قاضی صاحب سے پوچھا، انہوں نے بتلایا کہ میری مغفرت ہو گئی۔ تو خواب دیکھنے والے ہی نہیں، خواب میں پوچھا کہ آخر کس عمل پر، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارا کون سا عمل پسند آیا؟ تو خواب میں ہی بتلایا کہ وہ جو میں نے ابراہیم حربی کا احترام کیا اور اپنی جوتیاں کشیدے میں لپیٹ کر سینے سے لگا کر بیٹھ گیا، اور پھر جو ابراہیم حربی نے دعا دی تھی کہ اللہم اغفر لہ، وہ قبول ہو گئی اور میری مغفرت ہو گئی۔ اور ایک عالم دین تو بڑی بات ہے، ایک طالب علم کا بھی اگر احترام کر لیا جائے، بسا اوقات اس عمل پر بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ محمود غزنوی کا نام کس نے نہیں سنا ہوگا؟ محمود غزنوی ہندوستان کا پہلا فاتح، اور جس نے ہندوستان پر ایک مرتبہ نہیں 17 مرتبہ حملے کیے ہیں، چڑھائییں کی ہیں، اور یہاں کی طاقت کو پاش پاش کر دیا تھا، وہ محمود غزنوی۔ حالانکہ ابتداً چھوٹا سا یہ بادشاہ تھا، ایک چھوٹے سے علاقے کا، لیکن یہ اتنی بڑی مہم کہ ہندوستان پر 17 مرتبہ جو حملے کیے اور یہاں کے راجوں کی طاقتوں کو پاش پاش کیا ہے، تو اس کا ایک واقعہ کہ ایک مرتبہ یہ لیٹا ہوا ہے، اپنی چارپائی پر لیٹا ہوا، ایک سیونٹی کو دیکھا کہ اپنے سے زیادہ وزنی خوراک، اپنے سے زیادہ وزنی خوراک چونٹی پکڑے ہوئے ہے اور اپنے سوراخ میں لے جانا چاہتی ہے، اور اوپر چڑھتی ہے، اوپر چڑھتی ہے، گر جاتی ہے۔
لیکن ہمت نہیں ہارتی، پھر چڑھتی ہے، پھر گر جاتی ہے، اور بعض مرتبہ تو سوراخ کے بالکل قریب آتی ہے اور پھر گر جاتی ہے اور پھر چڑھتی ہے، بالآخر وہ اپنی خوراک کو سوراخ میں لے جانے کے اندر کامیاب ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ اگر کوئی شخص اپنے مقصد سے ہمت نہ ہارے اور اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے لگا رہے تو بالآخر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو ہی جائے گا۔ تو پھر اس نے یہ حملے کیے تھے، چڑھائی یہ کی تھی۔ بہرحال اسی کا ایک واقعہ ہے کہ یہ بادشاہ رات کے وقت میں اپنے محل سے کہیں اور جا رہا ہے، رات کا وقت ہے، اور اپنے خدام کے ساتھ جا رہا ہے۔ تو راستے میں دیکھا کہ ایک طالب علم ایک دکان کے سامنے، دکان میں چراغ جل رہا ہے، اور اس چراغ کی روشنی جو باہر آ رہی ہے اس روشنی میں کتاب کھولے ہوئے مطالعہ کر رہا ہے۔ تو وہ پہلے دور میں اتنی سہولتیں نہیں تھی جو آج کل ہیں کہ بڑے بڑے دارالعلوم قائم، آج کل کتنی سہولتیں، بڑے بڑے دارالعلوم قائم ہیں، اور مختلف علوم فنون کے علماء مدارس والوں نے جمع کیے ہوئے ہیں، اور طلباء کے لیے ساری سہولتیں کہ رہائش کے لیے بہترین سے بہترین کمرے ہیں، درسگاہیں ہیں، ان کے کپڑوں کے دھونے کا انتظام، کپڑوں کے سلانے کا انتظام، کھانے کا انتظام۔ یہ پہلے دور میں کہاں تھا؟ پہلے زمانے میں حصول علم کے لیے بڑی مشقتیں اور بڑی محنتیں کرنی پڑتی تھی، اور ہمارے اکابر نے حصول علم کے لیے بڑی محنتیں کی ہیں کہ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی ہیں اور حضرت گنگوہی ہیں، دہلی میں جب پڑھتے تھے حضرت شاہ عبد الغنی صاحب کے یہاں، تو کھانے کا کوئی انتظام نہیں۔ تو اب یہ دونوں بزرگ وہ شام کے وقت میں سبزی مارکیٹ پہنچتے، اور سبزی فروش جو شام کے وقت میں گلی سڑی سبزی پھینک دیتے ہیں وہ اٹھا کر لاتے تھے، اس میں سے کچھ تھوڑی سی اچھی سبزی نکال لی اور اس کی ترکاری بنا لی۔ تو کتنی عسرت میں اور کتنی تنگی میں ہے، اور تب جا کر انہوں نے علم حاصل کیا، اور آج وہ حضرت علامہ قاسم صاحب نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند کہلاتے ہیں۔ تو بڑی محنتیں حصول علم کے لیے کی ہیں، اور اس دور میں علماء یکجا نہیں ہوتے تھے، بلکہ ایک فن کا عالم کسی ایک شہر میں ہے، دوسرے فن کا عالم وہ کسی دوسرے شہر میں، اور تیسرے فن کا وہ کسی تیسرے علاقے میں ہے، اور ایک ایک فن سیکھنے کے لیے مختلف ملکوں کی خاک چھاننی پڑتی تھی، تب جا کر علم حاصل ہوتا تھا۔ کہ آپ دیکھیے امام بخاری کو، آپ دیکھیے ان کا وطن بخارا ہے، اور آپ دیکھیے امام ترمذی کو، ان کا وطن ترمذ ہے، امام ابو داؤد کو دیکھیے، ان کا وطن سجستان افغانستان میں کہیں ہے، تو ان کے وطن یہ ہیں، لیکن حصول علم کے لیے آپ کو یہ نظر آئیں گے کہیں مصر میں، اور حصول علم کے لیے نظر آئیں گے ملک شام میں، عراق بغداد میں، حرمین میں، بصرہ کوفہ میں، یمن میں، اور پھر ذرا جغرافیہ سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ بخارا اور مصر میں کتنا فاصلہ ہے، مصر اور یمن میں کتنا فاصلہ ہے، یمن اور بغداد میں کتنا فاصلہ ہے، مکہ معظمہ اور بصرہ میں کتنا فاصلہ ہے۔ یہ کوئی پاس پاس کے ایک ضلع کے گاؤں نہیں ہے، ہزارہ میل کا فاصلہ ہے، اور یہ نہیں کہ صاحب وہ بائی پلین جاتے ہوں گے، تو پلین تھے کہاں؟
کیونکہ بائی روڈ جاتے ہوں گے اے سی بسوں میں، تو اے سی بسیں تھی کہاں، اونٹ تھے، اور ان حضرات کو اونٹ بھی نصیب نہیں۔ خود امام احمد بن حنبل کا ایک واقعہ ہے کہ حصول علم کے لیے یمن میں ہے، وہاں جتنا علم حدیث وہ سب حاصل کر لیا، اور اب جانا ہے عراق، بغداد جانا ہے، ایک قافلہ جا رہا ہے، تو اس قافلے میں شرکت کا ارادہ ہے، لیکن یمن میں جو بٹیارہ ہے، نانبائی ہے، ہوٹل والا، اس کے کچھ پیسے اپنے ذمے باقی ہیں، تو چھوڑ کر کیسے چلے جائیں؟ اور آج کل تو ایک فن ہے، لاکھوں روپیہ ادھار لے لیا اور پھر چپکے سے کہیں بھاگ گئے۔ وہاں چند پیسے باقی ہیں، لیکن جائیں تو کیسے جائیں؟ تو اس نان بھائی کے یہاں، اس بٹیارے کے یہاں پہنچے اور کہا مجھے جانا ہے، بغداد جانا ہے، قافلہ جا رہا ہے، اس میں شرکت کا ارادہ ہے، اور تیرے کچھ پیسے، اتنے پیسے باقی ہیں، اور یہ میری جوتیاں اس سے زیادہ قیمت کی ہیں، یہ میری جوتیاں اس سے زیادہ قیمت کی ہیں، یہ جوتیاں تو رکھ لے اور میرا قرضہ چھوڑ دے، اور قرضے کے بدلے میں یہ جوتیاں رکھ لے، میں جاتا ہوں۔ اس نے منظور کر لیا، کیونکہ جوتیاں زیادہ قیمت کی تھیں، وہ اس نے رکھ لی، اور اب چل دیے پیدل، اور پیدل کیسے کہ پیر میں جوتیاں بھی نہیں ہیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ یمن سے بغداد کا فاصلہ کتنا ہے، پیدل جا رہے اور پیر میں جوتیاں نہیں ہیں، اور قافلے والوں کا سامان اتارتے ہیں، چڑھاتے ہیں، جو مزدوری مل جاتی ہے اس سے کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ ایسے جا کر علم حاصل کیا کہ ایک ایک فن حاصل کرنے کے لیے مختلف شہروں کی خاک چھاننی پڑتی تھی۔ اسی دور کا ایک واقعہ ہے کہ ایک طالب علم ایک شہر میں پہنچا، ایک گاؤں میں پہنچا، وہاں کسی فن کے عالم موجود تھے، تو وہ اس گاؤں میں پہنچ گیا اور حضرت سے درخواست کیا، یہ جو فن ہے، فن مثلا فن فقہ ہے، کہ میں آپ کے پاس رہ کر پڑھنا چاہتا ہوں، آپ اجازت دیں کہ میں آپ کے درس میں، سبق میں شریک ہو جایا کروں۔ انہوں نے فرمایا کہ بھائی ہم تو پڑھانے کے لیے بیٹھے ہی ہیں، اور ہماری جانب سے اجازت ہے ہی، لیکن کھانے کا انتظام تو تم کر لو، کھاؤ گے کہاں سے؟ تو پہلے کھانے کا بندوبست کر لو، پھر ہمارے یہاں آ جاؤ۔ اس نے کہا کہ حضرت میرے کھانے کی آپ کیوں فکر کرتے ہیں، اللہ کھلائیں گے، آپ تو بس اجازت دیں پڑھنے کی۔ تو اجازت دے دی کہ بھئی ہم تو پڑھانے کے لیے بیٹھے ہی ہیں، اجازت ہے اور تم شامل ہو جاؤ، شریک ہو جاؤ۔ تو بہرحال وہ شامل ہو گئے، اور جب وہ درس پورا ہوا، سبق پورا ہوا اور چھٹی کا وقت قریب آیا، تو گاؤں سے ایک شخص آ گیا اور استاد سے کہا کہ میرے ایک عزیز کا، میرے ایک رشتہ دار کا انتقال ہوا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے ایک طالب علم کو 40 دن تک کھانا کھلاؤں۔ استاد نے سب پر نگاہ ڈالی، سب کے کھانے مقرر تھے، یہ جو نیا آیا اس کا کھانا نہیں تھا۔ تو استاد نے وہ آنے والے مہمان سے کہا کہ بھئی دیکھو یہ ایک نیا طالب علم آج ہی آیا ہے، اس کے کھانے کا انتظام نہیں ہے، اس کو لے جایا کرو، 40 دن کھلا دینا۔ اس کو بھی کہہ دیا کہ بھئی ان کے ساتھ چلے جاؤ اور آج گھر دیکھ لینا، اور روزانہ 40 دن تک ان کے یہاں جا کر کھانا کھا لینا دونوں ٹائم۔ 40 دن کا انتظام ہو گیا۔ 30 دن ہو گئے، استاد نے یاد دلایا کہ دیکھ اللہ کے بندے 30 دن ہو گئے، یاد بھی ہے، 10 دن رہ گئے، کوئی فکر کر لے، اللہ کھلائیں گے، آپ کیوں فکر کرتے؟
35 دن ہو گئے. استاد نے کہا اب تو صرف 5 دن رہ گئے, کچھ خیال بھی ہے؟ اللہ کھلائے. 39 دن ہو گئے, استاد نے کہا اب تو صرف 1 ہی دن باقی رہ گیا, کچھ خیال ہے؟ اللہ کھلائے. اب 40واں دن ہے, آخری دن. گاؤں سے ایک اور آ گیا کہ میرے ایک رشتہ دار کا انتقال ہوا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ایصال ثواب کے لیے ایک طالب علم کو 40 دن کھانا کھلاؤں. استاد نے کہا بھائی دیکھو یہ 40 دن کے آج پورے ہو رہا ہے, کل سے لے جایا کرنا. 40 دن کا اور انتظام ہو گیا. جب وہ 40 دن پھر وہ استاد نے پھر یاد دلایا کہ دیکھ اب دیکھ پھر 5 دن رہ گئے, 1 دن. ارے کیوں فکر ہے, اللہ کھلائیں گے. پھر 40واں دن ہے. گاؤں سے ایک تیسرا آ گیا کہ میرے ایک رشتہ دار کا انتقال ہوا ہے, ایصال ثواب کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک طالب علم کو 40 دن کھانا کھلاؤں. استاد نے کہا بھائی دیکھو اس کے آج 40 دن پورے ہو رہے ہیں, کل سے لے جایا کریں. اور پھر جب 40 دن پورے ہونے کے قریب تو استاد چونکہ وہ جمعہ پڑھاتے تھے, بیان بھی کرتے تھے, تو انہوں نے اعلان کیا کہ بھائی دیکھو ایک طالب علم آیا ہوا ہے اور 3 چلوں سے میں برابر دیکھ رہا ہوں, تو دیکھو اس کو سنبھال لو اور اس کے کھانے کا انتظام کر لو, ورنہ اس گاؤں میں ہر 40ویں دن کوئی نہ کوئی مرا کرے گا. اب تو گاؤں والے ایسے گھبرائے کہ کتنا رہے بھائی اس کو ہمارے حوالے کر دو, جب تک یہ یہاں رہے گا ہم کھلائیں گے, ہم کھلائیں گے. تو وہ دور تھا. اشارہ بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ لیتفقہوا فی الدین, کہ اللہ نے لیتعلموا الدین نہیں فرمایا کہ علم دین سیکھے, یہ نہیں فرمایا. اس لیے کہ علم دین تو سبھی سیکھ لیتے, حتیٰ کہ آج کل جو نصارہ ہے وہ بھی سیکھتے, عیسائی بھی سیکھتے, بلکہ خفیہ مقامات پر باقاعدہ ان کے ہمارے جیسے دارالعلوم ہیں کہ وہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہوتی. خفیہ مقامات پر بالکل نگہداشت میں انہوں نے ہمارے جیسے دارالعلوم قائم کیے ہیں, اور جو کتابیں ہمارے ہاں نصاب میں وہ وہاں پڑھائی جاتی, اور جیسے خانقاہیں ہمارے ہاں چلتی ہے بالکل اسی طرح سے وہ خانقاہیں چلاتے ہیں اسلام کو مٹانے کے لیے. تو اس لیے اللہ نے لیتعلموا نہیں فرمایا کہ وہ تو نصارہ بھی جانتے ہیں, بلکہ سب سے زیادہ جاننے والا شیطان. شیطان کون سا کم ہے جاننے میں, وہ تو بہت بڑا عالم ہے, وہ کچھ کم نہیں ہے. شیطان بہت جانکار ہے. امام رازی نے حق تعالی کی توحید پر 100 دلائل قائم کیے تھے. امام رازی نے اللہ تعالی کی توحید پر 100 دلیلیں قائم کی. تو جب امام رازی کا آخری وقت آیا, روح قبض ہو رہی ہے, اور صاحب یہ شیطان پہنچ گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں نا, کہاں آپ توحید کے قائل ہیں نا, کہاں کس دلیل سے. تو اب امام رازی کے لیے کیا دقت تھی, وہ 100 دلیلیں تو پہلے سے قائم کی ہوئی ہے. تو امام رازی نے ایک دلیل پیش کی کہ میں اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہوں اس دلیل سے. تو شیطان نے وہ دلیل توڑ دی. دوسری دلیل پیش کی, وہ توڑ دی. تیسری دلیل پیش کی, وہ توڑ دی. امام رازی دلیل پر دلیل پیش کرتے جا رہے ہیں, وہ توڑتا جا رہا ہے. 90 دلیلیں پیش کی, سب کو وہ توڑ چکا ہے. 99 دلیلیں پیش کر دی اور وہ توڑ چکا. اب اس کا کشف ہو گیا. ان کے جو شیخ تھے, امام رازی کے جو شیخ تھے,
وہاں کشف ہو گیا. وہ وضو کر رہے تھے اور خادم وضو کرا رہا تھا. خادم لوٹے سے پانی ڈال رہا ہے اور یہ ہاتھ دھو رہے ہیں. اور کشف ہو چکا ہے کہ امام راضی کا وہاں اپنے وطن میں آخری وقت ہے, بالکل روح قبض ہونے والی ہے, اور صاحب شیطان پہنچ گیا ہے اور وہ توحید پر دلائل قائم کرتے ہیں اور شیطان توڑ رہا ہے. یہ دلیل پیش کی, شیطان نے اس دلیل سے اسے توڑ دیا, یہ دلیل پیش کی, اس دلیل سے توڑ دیا. تو بس وہ ہاتھ دھو رہے. ایک لوٹا خالی ہو گیا, 2 لوٹے خالی ہو گئے. خادم لا رہا ہے بڑھ بڑھ کے اور یہاں لوٹے پر لوٹے ہی خالی ہو رہے اور ابھی ہاتھ ہی نہیں دھل رہے, کیونکہ وہ دھیان تو وہاں ہے, ذہن وہاں ہے. تو جب 99 دلیلیں وہ توڑ چکا تو اب زور سے کہتے ہیں پانی اچھال کر, ارے کیوں نہیں کہتا کہ میں نے اللہ کو بلا دلیل ایک مانا. اب یہ آواز وہاں پہنچ گئی. اب امام راضی کہتے کہ میں نے اللہ کو بلا دلیل ایک مانا, اور روح قبض ہو گئی. تو اس لیے اللہ نے لیتعلموا نہیں فرمایا کہ لیتفقہوا فی الدین, کہ دین میں تفقہ حاصل کریں. یہ باب تفاعل سے ہے کہ جس کے اندر مشقت کے معنی پڑے ہوئے, کہ یہ علم دین مشقت سے حاصل ہوگا, محنت سے حاصل ہوگا. اور لکھا ہے امام مسلم نے کہ لا یستطاع العلم براحۃ الجسم, کہ اپنے جسم کو آرام پہنچا کر علم دین حاصل نہیں کیا جا سکتا. کہ اگر آپ یہ چاہیں کہ ہم آرام سے رہیں اور علم دین حاصل ہو جائے, نہیں ہوگا. مشقتیں اٹھانی پڑے گی تب جا کر علم دین حاصل ہوگا. جتنے بھی ہمارے اکابر ہوئے انہوں نے حصول علم کے لیے بڑی محنتیں کی ہیں, بڑی مشقتیں کی ہیں, تب جا کر علم حاصل ہوا ہے. کہ العلم لا يعطيك بعضا حتى تعطيه كلك, کہ علم اپنا تھوڑا سا بھی حصہ آپ کو نہیں دے گا جب تک کہ آپ اپنا کل اس کے حوالے نہیں کر دیں گے. تو اپنا کل اس کے حوالے کریں گے تب جا کر علم کچھ تھوڑا سا حصہ آپ کو دے گا. تو بہرحال ہمارے اکابر نے بڑی محنتیں کی اور تب جا کر یہ علم دین حاصل کیا ہے, اور یہ علم دین بڑی مشقتوں سے حاصل ہوگا. تو وہ میں نقل کر رہا تھا محمود غزنوی کا واقعہ کہ وہ جا رہے تھے اور رات کا وقت تھا, دکان میں چراغ جل رہا ہے, جو روشنی باہر آ رہی ہے اس روشنی میں وہ بیچارہ غریب طالب علم کتاب کھولے ہوئے مطالعہ کر رہا ہے. سمجھ گئے کہ یہ بیچارہ اتنا غریب ہے کہ یہ چراغ نہیں خرید سکتا اور چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل نہیں خرید سکتا. اس بیچارے کے پاس چراغ نہیں ہے. تو خادم سے کہا کہ یہ جو ہمارا شمعدان ہے اس طالب علم کو دے دو. تو خادم نے کہا کہ حضرت یہ شمعدان تو بہت قیمتی ہے, سونے کا بنا ہوا ہے. کہا میں کہہ رہا ہوں دے دو. کہ حضرت پھر آپ کو یہ راستہ اندھیرے میں طے کرنا ہوگا. ہاں ہم اندھیرے میں چلیں گے. تو خادم سے کہہ کر وہ جو اپنا سونے کا بنا ہوا شمعدان تھا, چراغ دان تھا, اس غریب طالب علم کو دے دیا. اور محمود غزنوی نے اور جو رفقا تھے سب نے وہ راستہ اندھیرے میں طے کیا, اندھیرے میں گئے. اور جب محمود غزنوی کا انتقال ہو گیا اور کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ بھئی وہاں کیسی گزری, کہ بس بخشش ہو گئی. کون سا عمل اللہ کو پسند آ گیا کہ بھئی ایک غریب طالب علم کو جو میں نے اپنا شمعدان دے دیا, اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس پر میری مغفرت ہو. اور یہ علم دین ایک سمندر ہے, ایک ناؤ پیدا کنار سمندر کے, اس کا کنارہ ہاتھ میں نہیں آئے گا. آپ جتنا علم حاصل کریں گے اس سے آگے کی منزلیں موجود ہیں. کہ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کتنا علم دیا, سب سے زیادہ. کہ اوتیت علم الاولین والآخرین,
کہ حضور خود فرما رہے ہیں کہ مجھے اولین اور آخرین کا علم دیا گیا ہے، اور آپ حضور کے علم کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اگر کوئی سیاح ہو، مسافر ہو، اور وہ دنیا کے کسی عظیم الشان اسلامی کتب خانے میں چلا جائے کہ وہاں بہت بڑا ایک ہال کمرہ ہے، چاروں طرف الماری، اور الماری جو ہے وہ کتابوں سے پر ہیں، اور صرف ایک فن کی کتابیں ہیں، فن حدیث پر بے شمار کتابیں ہیں۔ وہ حیران کہ اتنا بڑا ہال کمرہ ہے اور سینکڑوں نہیں ہزاروں کتابیں ہیں فن حدیث پر۔ دوسرے کمرے میں پہنچا تو بے شمار کتابیں فن تفسیر سے متعلق۔ تیسرے کمرے میں آیا تو فن فقہ سے متعلق بے شمار کتابیں۔ ایک اور کمرے میں گیا تو فن اصول سے متعلق بے حساب کتابیں۔ ایک اور کمرے میں پہنچا تو علم عقائد سے متعلق بے شمار کتابیں ہیں۔ کسی اور کمرے میں گیا تو علم بلاغت سے متعلق بے شمار کتابیں ہیں۔ اور کمرے میں پہنچا تو فن نحو سے متعلق بے حساب کتابیں۔ حیران رہ گیا۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ ذرا آپ سوچیں کہ یہ جو اتنی بہت سی کتابیں ہیں، ان سب کے لیے مرکزی شخصیت کون، اور ان سب کے لیے منبع علوم کون؟ تو ظاہر ہے کہ ان تمام کتابوں کے لیے مرکزی شخصیت اور منبع علوم ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر آپ نہ ہوتے تو یہ سارے کتب خانے خالی ہوتے، اور آپ کی ذات اقدس سے یہ اتنے علوم وجود میں آئے ہیں، اور اس کے باوجود اللہ نے اپنے محبوب کو یہ دعا تلقین کی کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ آپ اپنے رب سے یہ دعا کرتے رہیے کہ پروردگار میرے علوم میں آپ زیادتی فرماتے رہے، کہ میرے علوم میں ترقی ہوتی رہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اتنا علم حاصل کرنا یہ سب کے بس کی بات نہیں کہ سب وہ عالم بن جائے، تو حق تعالی نے اس کو فرض عین قرار نہیں دیا ہے۔ ہاں کچھ علماء ضرور ہونے چاہیے۔ عالم اسلام کی ذمہ داری ہے، عالم اسلام کی ذمہ داری کہ ان کے ہر شہر میں ایک عالم ہونا چاہیے، اور ان کی ہر بستی میں ایک عالم ہونا چاہیے کہ جو دقیق مسئلہ پیش آئے وہ اس عالم سے حل کر لے۔ تو یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر نہیں ہے تو اپنے میں سے کسی کو تیار کرے اور باہر بھیجے کہ وہ وہاں جا کر عالم بنے اور پورے علوم حاصل کر کے وہ اپنی بستی میں آئے۔ اس کے اخراجات بستی والوں کے ذمے ہیں کہ وہ اپنے میں سے کسی شخص کو عالم بنائیں یا باہر سے عالم بلا کر اس کے اخراجات اٹھائیں۔ تو ہر بستی میں عالم ہونا چاہیے کہ ہر شہر میں ہر قصبے میں ایک عالم ہو، اور کوئی مسئلہ دریافت کرنا ہو تو عالم اتنی دور نہیں ہونا چاہیے کہ آپ مسافر ہو جائیں۔ تو گویا 48 مائل کے دائرے میں ایک عالم ہونا چاہیے کہ اگر آپ مسئلہ پوچھنے کے لیے جائیں تو مسافر نہ ہو، ہر بستی میں ایک عالم۔ اچھا یہ تو اس عالم کی ذمہ داری ہے کہ کتاب و سنت سے جتنے علوم مستنبت ہوئے وہ حاصل کرے، بڑا عالم۔ اور عوام کی ذمہ داری کتنی ہے؟ تو اب علم کا کچھ حصہ سیکھنا ان کی ذمہ داری ہے، عوام کے بھی ذمہ ہے کہ بھئی ہمارے عقائد صحیح عقائد ہوں، کہ جو کتاب و سنت سے ثابت ہوئے ہیں ہمارے عقائد وہ ہوں۔ تو صحیح عقائد کو سیکھنا، اور اسی طرح سے طہارت اور نجاست کے مسائل سیکھنا، اس لیے کہ ہر مسلمان کی ذمہ داری کہ وہ پاک رہے اور نجاست سے بچے،
تو نجاست کے مسائل، طہارت کے مسائل اور نماز کے مسائل کا علم ہونا چاہیے کہ جب نماز فرض ہے تو اس کے مسائل بھی فرض ہیں، تو نماز سیکھے۔ وضو فرض ہے تو وضو کرنے کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے کہ وضو کیسے ہوتا ہے، نواقض وضو کا علم ہونا چاہیے کہ آخر وضو کو توڑنے والی کون کون سی چیزیں، وضو کہے سے ٹوٹے گا۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ وضو کو سیکھے، نواقض وضو کو جانے، اور اسی طرح سے جب نماز فرض ہے تو نماز کے مسائل کا علم بھی فرض ہے کہ نماز کے فرائض واجبات کا علم ہونا چاہیے کہ نماز فاسد کیسے ہوگی۔ اسی طرح سے جب روزہ رکھنا فرض عین ہے تو روزے کے مسائل کا علم ہونا چاہیے کہ روزہ کیسے رکھا جائے گا، روزہ ٹوٹے گا کیسے۔ اچھا، اب رہی زکوٰۃ کہ ہاں جن کو اللہ نے صاحب نصاب بنایا، ہاں جو غریب ان کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جن کو اللہ نے صاحب نصاب بنایا اور جن پر زکوٰۃ فرض ہے تو ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ کے مسائل سیکھیں۔ تو زکوٰۃ کے مسائل کا سیکھنا ان کی ذمہ داری، کیونکہ وہ صاحب نصاب ہیں، زکوٰۃ ان پر فرض ہے تو وہ زکوٰۃ کے مسائل جانیں۔ اور اگر اللہ نے اور مال دے دیا اور حج فرض ہو گیا اور حج کے لیے جا رہے ہیں، حج کے لیے، حج کرنے کے لیے، حج پڑھنے کے لیے، یہاں تو حج پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، وہ بھی پڑھنے کی چیز ہے، وہ بھی پڑھ کے ہی چلے آتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ تو جب حج فرض ہے تو حج کے مسائل کا سیکھنا، یعنی جانے سے پہلے حج کے مسائل سیکھے کہ حج ہوگا کیسے، حج کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے، تو وہ سیکھ کر وہاں جائیں۔ اور اسی طرح سے جو بیوپاری ہیں، ہاں بیوپاری ہیں، تاجر ہیں، تو انہیں تجارت کے مسائل سیکھنا فرض کہ آخر مال حلال کس طرح سے ہوگا، حرام کیسے ہو جائے گا، تو وہ تجارت کے مسائل سیکھیں۔ اور اسی طرح سے جو ملازم پیشہ ہے تو وہ اجارے کے مسائل سیکھیں۔ اور آگے بڑھو، ہاں نکاح کرنے جا رہے ہیں، شادی کرنے جا رہے ہیں، اب صاحب وہ دولہا بن کے بیٹھے لیکن نکاح کے مسائل کا پتہ ہی نہیں، نکاح کے مسائل تو چھوڑیے بلکہ قبول کرنا کیسا وہی پتہ نہیں۔ وہ قاضی کہلواتا اردو میں تو خیر کہہ لیتے قبول، تو ہاں قبول کیا میں نے اس کو، یہ تو خیر کہہ لیتے قبول کیا میں نے اس کو، لیکن اگر وہ کہلاتا قبیل توا تو بہت سے ایسے جاہل میں نے خود پڑھا ہے نکاح قبیل توا نہیں کہہ سکے، عربی میں قبیل توا نہیں کہہ سکے، اور پھر ہم کہلواتے وَنَكَحْتُهَا، یہ اور مشکل لگتا وَنَكَحْتُهَا، یا اللہ جیسے پہاڑ ہے ہمالیہ، وَنَكَحْتُهَا۔ اور اگر کہلوائیں وَتَزَوَّجْتُهَا، او یہ تو شاید ہمالیہ پہاڑ کی چوٹی ہے، وَتَزَوَّجْتُهَا تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا۔ یہی صورت میں قاضی ہیں وہ جانتے کہ عوام کہہ نہیں سکتے، تو وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے کہلواتے کہ ہاں بھئی کہہ وَتَزَوَّجْ، وَتَزَوَّجْتُهَا۔ تو جب یہ حال ہے کہ قبول کرنا ہی نہیں جانتے تو نکاح کے مسائل کہاں معلوم ہوں گے کہ بھئی نکاح کے مسائل کیا ہیں، نکاح کے بعد کی دعائیں کیا ہیں، جب صحبت کرنی ہو وہ دعائیں کیسی ہوتی ہیں، وہ سب کچھ پتہ ہی نہیں۔ اور اسی طرح سے وہ طلاق کے مسائل ہی پتہ نہیں، نکاح تو کر لیا اور طلاق کے مسائل سیکھے ہی نہیں ہے۔ اور جہاں ذرا سا غصہ آ گیا، ذرا سا غصہ، بس طلاق زبان پر، اور ایک تھوڑی، وہ تو جہاں تک سانس چلتا ہے کبڈی کی طرح سے وہاں تک وہ طلاق کے الفاظ نکلتے ہی رہتے، اور صاحب پھر بعد میں پچھتاتے اور پھر گفتگو، وہ تو غصے میں طلاق، بھائی طلاق غصے میں دی جاتی، کہاں میل محبت میں اور پیار میں دی جاتی ہے، تو وہ طلاق کے مسائل نہیں جانتے، ان سب کا سیکھنا ضروری ہے، اور حق سبحانہ و تعالی ہم کو توفیق نصیب فرمائے۔
کہ ہم ان مسائل کو جاننے والے ہوں. جتنے مسائل ہمارے لیے ضروری ہیں حق سبحانہ و تعالی غیب سے انتظام فرمائے اس کے سیکھنے کا اور عمل کرنے کا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم. اللهم شتت شملهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم دمر ديارهم. اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. الہ العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، جان کی، مال کی، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے مردوں اور عورتوں کی حفاظت فرما، بوڑھوں اور بچوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین ہمارے مکانوں اور مکینوں کی حفاظت فرما، مسجدوں اور مصلیوں کی حفاظت فرما، ہمارے دینی اداروں کی حفاظت فرما. الہ العالمین، الہ العالمین ہر سمت سے حفاظت فرما، ہر جہت سے حفاظت فرما. الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے کبائر کو، صغائر کو معاف فرما، جو گناہ عمدن کیے سہون ہوئے ان سب کو معاف فرما. الہ العالمین ہماری سیئات سے درگزر فرما، حسنات کو محض اپنے فضل سے قبول فرما. الہ العالمین شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین شریعت مطہرہ کا علم عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین علم کا جتنا حصہ آپ نے ہمارے ذمہ فرض قرار دیا ہے، الہ العالمین اس کو سیکھنے کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین اس کے اسباب پیدا فرما کہ علم کا جتنا حصہ ہمارے ذمہ فرض ہے، الہ العالمین ہم اس کو جاننے والے بھی ہوں اور اس پر عمل کرنے والے بھی ہوں. الہ العالمین اپنے محبوب کی ساری سنتوں کا علم عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین اپنے محبوب کی ساری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما. الہ العالمین بعد نے کہا بھی ہے اپنے بیماروں کے لیے، الہ العالمین جو ہمارے مریض ہیں، بیمار ہیں، الہ العالمین یا ہمارے اعزاء رشتہ داروں بھی بیمار ہیں یا دوست احباب میں جو بیمار ہیں، الہ العالمین ان کو صحت نصیب فرما، تندرستی نصیب فرما، صحت عاجلہ نصیب فرما. اور جو پریشان حال ہیں الہ العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے سبکدوش فرما. الہ العالمین جو بے روزگار ہیں ان کو برسر روزگار بنا. الہ العالمین جن کی آمدنی کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، پریشان رہتے ہیں، الہ العالمین ان کی آمدنی میں برکت عنایت فرما. الہ العالمین ان کی آمدنی میں برکت عنایت فرما. جو بے اولاد ہیں، متمنی ہیں، الہ العالمین ان کو نیک صالح اولاد عنایت فرما. الہ العالمین جو اولاد والے ہیں اور رشتوں کے لیے فکر مند ہیں، الہ العالمین بہترین رشتے عنایت فرما. الہ العالمین جو بے گھر ہیں، الہ العالمین غیب سے ان کے لیے گھروں کا انتظام فرما. الہ العالمین جو گھروں کی وجہ سے رشتے سے رکے ہوئے ہیں، الہ العالمین ان کے لیے گھروں کا انتظام فرما، مکانوں کا انتظام فرما. الہ العالمین ہماری پریشانیوں کو دور فرما. الہ العالمین جو اعزاء فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما. الہ العالمین عذاب برزخ سے ہم کو نجات عنایت فرما. ہماری قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا، محشر کی رسوائی سے بچا.
الہ العالمین میزان عمل میں حسنات کے پلے کو بھاری فرما، نام اعمال دہنے حیات میں عنایت فرما۔ الہ العالمین جب آپ کی عدالت میں حاضری ہو تو آسان سے حساب لے کر جہنم سے آزادی کا پروانہ عنایت فرما دے اور جہنم اور اس کے عذابوں سے بچا لے۔ الہ العالمین جہنم سے پناہ دے دے، الہ العالمین جہنم سے بچا لے، جہنم سے پناہ دے دے، اور جنت الفردوس وہاں کے عالیشان محلات، وہاں کی لازوال نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔